السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر نگرانی تفسیر نصفی جلد 3 سورہ قلم کی آخری کچھ آیتیں باقی ہیں، ان کا درس جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دروس کو مقبول فرمائے، اور خاص طور سے اس آرگنائزیشن کے تحت جتنے بھی کام چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو حسن قبول عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر نہ تدارک کرتی ان کے رب کی طرف سے نعمت، یعنی اگر ان کے رب کی نعمت ان کو نہ پہنچتی، لنبذ بالعراء، تو یقیناً وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں، وہو مذموم، ذبوں حالی میں، یعنی ذبوں حال یعنی ایسی حالت میں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو ایسی صورت میں وہ مچھلی کے شکم سے، مچھلی اپنے منہ سے ان کو پھینک دیتی چٹیل میدان میں، اور پھر وہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، مگر وہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن رکھا تھا، تو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو چن لیا انہیں ان کے رب نے، تو کر دیا انہیں لیاقت والوں سے، تو کر دیا اسے اپنے قرب خاص والوں میں سے، صالحین میں سے۔ لولا ان تدارکہ نعمت ای رحمت من ربہ، اگر اس کے رب کی رحمت ان کا تدارک نہ کرتی، اے لولا ان اللہ تعالی انعم علیہ باجابت دعائہ وقبول عذرہ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی ان پر انعام نہ فرماتا، ان کی دعا کو قبول فرما کر اور ان کے عذر کو بھی قبول فرما کر۔ دعا کو قبول کرنا مطلب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں جو انہوں نے دعا کی تھی اور یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور ان کی دعا بھی قبول کی، اور ان کے عذر کو بھی قبول کیا کہ آپ کا عذر معقول ہے۔ تو لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالفضاء وهو مذموم، یعنی معاتب بذلتہ، تو وہ پھینک دیے جاتے مچھلی کے پیٹ سے عرا میں، اور عرا کہتے ہیں چٹیل میدان کو، اسی کو کہا بالفضاء، وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتے، یعنی ذبوں حال ہوتے۔ مذموم کا ترجمہ کر رہے ہیں مفسر علیہ الرحمہ، معاتب بذلتہ، یعنی ان کی لغزش پر ان پر عتاب ہوتا۔ لیکنہ رحم فنبذ غیر مذموم، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا گیا تو وہ پھینکے گئے، لیکن ذبوں حالی میں نہیں، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جب ڈالا مچھلی نے، تو ان کے اوپر چونکہ جسم جو تھا ان کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جسم تھوڑا جیسے پانی میں رہنے کی وجہ سے جو جسم کے اندر جو اس کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اس ٹائپ کا ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اور اچانک اس پہ دھوپ پڑنے سے جو نقصان ہو سکتا تھا اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کے جسم پر کدو کا پودا اگا دیا، اور وہ کدو کا پودا ان کے جسم کو ڈھکے رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ان کا جسم معتدل حالت میں آیا، یعنی اس حالت نارمل حالت میں آیا جس میں کہ وہ سروائیو کر سکیں اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد سورج کی گرمی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے انہیں چن لیا، پھر ان کو اپنے قرب خاص والوں میں سے بنا دیا۔ فاجتباہ ربہ یعنی اصطفاہ لدعائہ وعذرہ، یعنی اس کے رب نے
ان کے رب نے انہیں چن لیا ان کی دعا اور ان کے عذر کی وجہ سے، فجعلہ من الصالحین من المستکملین لصفات الصلاح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے انہیں بنا دیا صالحین میں سے، یعنی صلاحیت کی صفتوں کو مکمل کرنے والوں میں سے بنا دیا۔ ولم تبق لہ ذلہ، اور ان کی کوئی بھی لغزش باقی نہ رہی، وہ ختم کر دی گئی۔ اور کہا گیا ہے کہ صالحین میں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ من الانبیاء، انبیاء میں سے بنا دیا، وقیل من المرسلین، 2 بار لکھ دیا گیا من الانبیاء من الانبیاء، اور کہا گیا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صالحین میں سے بنا دیا، یعنی انہیں مرسلین میں سے بنا دیا۔ والوجہ هو الاول، اور وجہ تو وہی ہے جو پہلے بیان کی، یعنی ان کی دعا اور ان کے عذر کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی نبی اور رسول تھے، لأنہ کان مرسلا ونبیا قبلہ، کیونکہ وہ اس واقعے سے پہلے سے ہی وہ رسول اور نبی تھے، تو بعد میں بنانے سے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور بے شک یونس رسولوں میں سے ہیں جب بھاگ نکلے بھری کشتی کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مرسلین میں سے بتایا ہے، رسولوں میں سے بتایا ہے، تو رسولوں میں سے وہ پہلے ہیں، اس کے بعد وہ کشتی کی طرف گئے ہیں۔ جب کشتی کی طرف جانے کے ٹائم وہ رسول تھے، تو بعد میں جب انہوں نے عذر کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا، ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان کی دعا کو قبول فرمایا، پھر فرمایا کہ انہیں صالحین میں سے بنا دیا۔ تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں نبیوں میں سے یا رسولوں میں سے بنا دیا؟ وہ تو نبی اور رسول پہلے سے تھے۔ یہ آیت سورہ صافات کی ہے، آیت نمبر 139 اور 40، 139 اینڈ 140۔ آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور واقع میں کافر لوگ ضرور کرانے لگتے ہیں تم کو اپنی اپنی نظر بد سے، اور ضرور کافر لوگ کرانے لگتے ہیں تم کو اپنی اپنی نظر بد سے جب جب انہوں نے سنا نصیحت کو، اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ مجنون ہے، اور وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ بس نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، یعنی حالانکہ وہ سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، مگر یہ ان کو مجنون کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص آیت ہے، اور یہ آیت ایسی ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک دعا بھی میسر آ جائے گی کہ کبھی اگر بچوں پر نظر بد کی شکایت کا معاملہ آ جائے تو اس آیت کو پڑھ کر اس کو دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ازلق یزلق، ازلاق اس کا معنی ہوتا ہے مکان سے، جگہ سے گرا دینا، تو لیزلقونک بابصارہم، اپنی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں، اور کافر تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں۔ یہاں پہ نگاہوں سے گرانے کا مطلب ہے آپ کو نظر بد لگا دیں، یعنی کافروں کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں، اور یہ خواہش ایسی ویسی نہیں تھی، بلکہ کافر یہ چاہتے تھے کہ کوئی اگر نظر بد لگانے والا مل جائے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی نظر لگا دی جائے کہ معاذ اللہ وہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے بنو اسد کے لوگوں کو چنا، کیونکہ بنو اسد جو تھے وہ نظر لگانے کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، ماہر لوگ تھے، تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جس کو ایک بار نظر لگا دیتے تھے تو وہ ان لوگوں کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا تھا۔ اور پھر نظر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کو نظر لگ جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ العین حق وان العین لتدخل الجمل القدر والرجل القبر، کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، یعنی نظر بد حق ہے، اور نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نظر بد
اونٹ کو ہانڈی کے اندر اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے، ایسی ہوتی ہے نظر بد۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور کافر تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو نظر بد لگا دیں، بفتح الیاء، لے یزلقونک بھی پڑھا گیا ہے، مدنی نے پڑھا ہے اس کو لے یزلقونک، اور ان مخففہ من الثقیلہ ہے، واللام علمھا، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو ہے، وَإِن يَكَادُ میں ان جو ہے وہ مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی نون ثقیلہ تھا لیکن اس کو نون خفیفہ بنایا گیا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ آگے جو لیزلقون میں لام آ رہا ہے وہ ہے۔ زلقہ اور ازلقہ، اس کا معنی ہوتا ہے ازالہ عن مکانہ، کہ زلقہ یا ازلقہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اتار دے۔ اے قارب الکفار من شدت نظرہم الیہ شزرا بعیون العداوۃ ان یزیلوک بابصارہم عن مکانک، یعنی کفار اپنی شدت نظر، آپ کی جانب شدت نظر کی وجہ سے، یعنی آپ سے سخت دشمنی اور عداوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہوئے یہ چاہتے تھے کہ آپ کے مکان سے ان یزیلوک بابصارہم عن مکانک، کہ آپ کے مکان و مرتبے اور درجے کی وجہ سے وہ آپ کو نظر بد لگانا چاہتے تھے، او یہلکوک لشدت حنقہم علیک، یا آپ سے سخت بغض اور کینہ کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ہلاک کر دیں۔ وکانت العین فی بنی اسد، اور بنو اسد قبیلے کے اندر نظر لگانے والے لوگ تھے۔ فکان الرجل منہم یتجوع ثلاثۃ ایام فلا یمر به شیء فیقول فی لم اراک اليوم مثلہ الا ہلک، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا یتجوع ثلاثۃ ایام، جو 3 دن سے بھوکا تھا، 3 دن سے بھوکا ہوتا، فلا یمر به شیء فیقول فی، تو اس کے پاس سے جو بھی چیز گزرتی وہ اس کے بارے میں اگر یہ کہہ دیتا کہ لم اراک الیوم مثلہ، کہ آج میں نے اس کی طرح کوئی نہیں دیکھا، تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اگر کہہ دیتا تھا لم اراک الیوم مثلہ الا ہلک، فأريد بعض العيانين على ان يقول في رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل ذلك، تو بعض نظر لگانے والوں کو یا کسی نظر لگانے والوں کو کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ہی کہے۔ فقال لم اراک اليوم مثلہ رجلا، تو آج تک میں نے اس کی طرح کوئی مرد نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان لوگوں نے آ کر کے، اس میں جو آدمی تھا ایسا، اس نے آ کر کے کہا، فعصمہ اللہ عن ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سے حفاظت فرمائی۔ وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں ہے، العین حق، کہ نظر حق ہے، وَإِنَّ النَّظْرَ لَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ، کہ آنکھ یعنی نظر بد اونٹ کو ہانڈی کے اندر اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ وعن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ رقیۃ العین هذه الآیہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کی جھاڑ یہ آیت ہے، جھاڑ پھونک یہ آیت ہے۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، حضرت حسن سے مراد یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ نظر لگنے کی جھاڑ پھونک ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا یہ صحابہ کرام میں بھی جاری تھا، اور اس کی بہت سی اور بھی دلیلیں مل جاتی ہیں۔ تو آج کل جو نیچری فرقے والے یا پھر وہابی غیر مقلدین، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نظر بد، یہ جھاڑ پھونک کرنا یہ شرک ہے، تو ان کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ پھر انہوں نے اس آیت کے بارے میں ایسا کیوں کہا کہ یہ آیت نظر بد کی پھونک ہے، جھاڑ ہے۔ لما سمعوا الذکر ای القرآن ویقولون حسدا علی ما اوتیت من النبوہ انہ لمجنون، ان محمدا لمجنون حیرۃ فی امرہ وتنفیرا عنہ،
لما سمعوا الذکر، جب کفار مکہ نے ذکر کو سنا، ذکر سے مراد ایک تفسیر کے مطابق قرآن ہے، وَيَقُولُونَ، تو جب سنا تو وَيَقُولُونَ حَسَدًا، اور وہ حسد کی وجہ سے، اس بات پر حسد کی وجہ سے جو آپ کو دی گئی یعنی نبوت، تو آپ کو نبوت ملنے کے حسد اور جلن میں وہ کہتے ہیں انہ لمجنون، یعنی ان محمدن لمجنون، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں، حیرتن فی امرہ وتنفیرن عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے میں حیرت کرتے ہوئے اور ان سے نفرت کرنے کی وجہ سے، حیرت اس بات پر کہ ان کو ہی نبوت کیوں ملی، ہمارے خاندان میں کسی کو کیوں نہیں ملی، اسی بات سے وہ نفرت بھی کرتے تھے۔ وما ہوا اے القرآن الا ذکر، یعنی وعظ للعالمین، اور وہ نہیں ہے یعنی قرآن نہیں ہے مگر سارے جہان کے لیے، للجن والانس، سارے جہان کے لیے یعنی انسان اور جنات کے لیے وہ ذکر ہے، یعنی وعظ ہے، نصیحت ہے، یعنی انہم جننوہ لاجل القرآن وما القرآن الا موعظۃ للعالمین، یعنی انہوں نے ان کو مجنون کہا ہے قرآن کی وجہ سے، حالانکہ قرآن تو سارے جہان کے لیے موعظت اور نصیحت ہے۔ فکیف یجنن من جاء بمثلہ، فکیف یجنن من جاء بمثلہ، تو جو قرآن کی جیسی چیز لے کر کے آئے وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مجنون کا کلام لگتا نہیں ہے۔ وقیلا، اور ایک دوسری تفسیر اس بارے میں یہ کی گئی ہے کہ لما سمعوا الذکر ای ذکرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنا، وما ہوا الا ذکر، یعنی شرف للعالمین، تو جب انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو حسد میں انہوں نے کہا کہ وہ مجنون ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجنون ہے، حالانکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا ذکر شرف للعالمین، عالمین، حالانکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے مگر شرف سارے جہان کے لیے۔ فکیف ینسب الیہ الجنون، تو اب ان کی طرف جنون کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی حال میں ان کے اوپر جنون کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ہی قرآن ان کے اوپر نازل ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت میں ذکر سے مراد ہوں، تب بھی ان کے اوپر جنون کی نسبت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے کافروں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔